اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں کن 4 باتوں کی کثرت کرنے کا حکم دیا اس کے بارے میں، اور کون سی 5 چیزیں ہیں جو پہلے کسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں ملی، اور وظیفے کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ شخص بھی بدبخت ہے۔ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑا وہ بھی شخص بدبخت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس کی ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ رمضان کے روزے اللہ پاک نے فرض کیے ہیں اور اس کی رات کا قیام یعنی تراویح سنت ہیں۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے گا تو ایسا ہے جیسا وہ کسی مہینے میں اور فرض ادا کرے گا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا وہ ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزے دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کی مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کروانے والے کو ثواب ایسے ہی ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ہر شخص وہ جو چیز نہیں پاتا جس سے روزہ دار سے روزہ افطار کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ پاک میرے حوض کوثر سے پلائے گا، وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے اول 10 دن رحمت اور درمیانی 10 دن مغفرت اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام سے اس مہینے میں کم کام لے گا اللہ پاک اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزادی فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جس کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور بقایا 2 ایسی ہیں جس سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ بس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور استغفار کرنا، جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں بے نیازی نہیں وہ یہ ہے، اللہ پاک سے جنت طلب کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ رمضان کے کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنا دیتا ہے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح و شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور رات و دن میں جب وہ سجدہ کرتا ہے اس کی ہر سجدے کے بدلے میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کی سائے کے تلے میں 100 برس گھوڑا دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ پاک کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہیں دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ہوتے ہیں ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرما دیتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ پاک اپنے نور کے تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، ایک روح ملائکہ اس مزدور کی کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کا پورا اجر دیا جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ ہوگا۔ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ پاک کے نزدیک مسک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ فرشتے ہر رات و دن ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، ان قریب و دنیا کی مشقتوں سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے
تو اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو اجرت دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک اعلان کیا جاتا ہے، اے بھلائی طلب کرنے والو، ارادہ پختہ کر لو اور خوش ہو جاؤ، اے برائی کا ارادہ رکھنے والو، برائی سے باز آ جاؤ۔ کوئی مغفرت کا طلبگار ہے تو اس کی طلب پوری کی جائے گی، ہے کوئی توبہ کرنے والا تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی، کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ پاک رمضان المبارک کی ہر شب افطار کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے عذاب فرماتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر سارے گناہ گاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ ماہ رمضان میں خرچ میں کشیدگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں سے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اسی رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت قبول کر۔ بس دونوں کی شفاعت قبول ہو جائے گی۔ جس نے مکہ مکرمہ میں رمضان پایا اور روزے رکھے اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا، تو اللہ پاک اس کے لیے عہدگاہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھے گا۔ اور رمضان المبارک میں کون سے اعمال اور وظیفہ اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ بعد از نماز فجر سورۃ الفتح 3 دفعہ پڑھیں۔ بعد نماز ظہر صلاۃ الحاجات 3 رکعت پڑھیں۔ بعد نماز عصر درود شریف، یہ آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، 55 دفعہ پڑھیں۔ اور بعد نماز مغرب آیت کریمہ، اس کو بھی میں نے آپ کو اسکرین پہ شو کروا رہا ہوں، اس کو بھی 18 دفعہ آپ بعد نماز مغرب پڑھیں۔ اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 کو آپ 30 دفعہ پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ جو بھی مراد کریں گے اللہ پاک آپ کو اس رمضان وہ ضرور عطا کرے گا۔ رمضان مبارک میں ڈھیر ساری عبادت کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرتے ہوئے جائیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیں ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔